الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 14 کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سابقہ چیپٹروں کے اندر ہم نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے بچپن کی اداؤں کو، آپ کے تجارت کو، آپ کے پیشے کو، آپ کے بزنس کو اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس ملک کے اندر تجارت کی غرض سے سفر کرنا تھا، ان واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج سے ہم انشاءاللہ الکریم اعلان نبوت اور وحی کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہم یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک نیا جذبہ، نیا انقلاب جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی کو پسند کرتے ہیں، اکیلے رہ کر رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام اکثر اوقات مناظرہ کائنات اور مشاہدہ کائنات کے اندر مستغرق اور اپنے قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے اور ان کی تدابیر کو سوچ و بچار کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تینوں آپ کے اندر ایک نئی بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آنے لگتے ہیں۔ کیا خواب بھی وحی کی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ میں آپ کو ناظرین ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جتنے بھی اچھے خواب دیکھتے، صبح صادق ان کی تعبیر ایسے ہوتی جیسے ابھرتا ہوا سورج۔ آقا علیہ السلام کو جو سب سے پہلے وحی کا جو نزول ہوتا ہے وہ غار حرا کے اندر ہوتا ہے، اور غار حرا یہ کہاں پر واقع ہے؟ فرمایا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور رب کے جلووں میں محو رہ کر عبادت کرتے، اور جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو واپس کاشانہ اقدس پر حاضر ہو جاتے، اور کبھی کبھار تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے لیے کھانا پینے کا اہتمام کر دیتی تھی۔ اور غار حرا آج بھی حاجیوں کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو وحی ہوتی ہے وہ آقا علیہ السلام کو ہوتی ہے، اور غار حرا کے اندر آپ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بلکہ اچانک غار کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جس کا نام حضرت جبریل ہوتا ہے۔ وہ دیگر انبیاء کے پاس رب کا پیغام لاتا ہے، اور وہ فرشتہ ایک دم جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو یہ عرض کرتا ہے کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو سینے سے لگاتا ہے اور پرجوش انداز کے ساتھ آپ کو سینے سے لگانے کے بعد کہتا ہے پڑھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب یہی فرشتہ آپ کو سینے سے لگاتا ہے اور لگا کر چھوڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے پڑھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہی پہلی وحی کے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر
نازل ہوتے ہیں۔ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ کو پیش آیا، اس پر آپ کا قلب مبارک لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی دو، مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکون محسوس کیا، تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے غار والا واقعہ جو پیش آیا آپ نے سارا بیان کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم آپ کبھی بھی آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں اور خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں آپ کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو ہے یہ وہ بندہ تھا جو اس وقت مواحد تھا، اور بعد میں انہوں نے شرک کو اہل مکہ کے پاس، یہ مواحد تھے اور اہل مکہ شرک اور بت پرستی سے یہ بیزار ہو کر نصرانی ہو چکے تھے، اور انجیل کی عبرانی زبان کے اندر عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، اور بہت بیمار اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا بھائی اپنے جو ہے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا بتائیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ غار والا سارا واقعہ بیان کیا، تو ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہنے لگا اے کاش میں اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکال دے گی۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کیا مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں بالکل ہاں، آپ کی طرح پہلے کے انبیاء نے بھی دین حق کو بیان کیا تو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی رویہ رکھا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں تو سلسلہ وحی جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور اسی وحی کے انتظار میں مضطرب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی یا محمد۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نظر آنے والا وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر میں آ جاتے ہیں اور آ کر لیٹ جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمبل لے کر لیٹ جاتے ہیں، آرام فرمانے لگتے ہیں، تو سورہ مدثر کے یہ الفاظ وحی کے طور پر رب نزول فرما دیتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر۔ تو یہ نزول وحی، یہ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے منصب پر آپ معمور ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ آپ دعوت حق، تبلیغ اسلام کے اوپر کمر بستہ ہو جائیے۔ ناظرین کرام، خواب جو ہے یہ بھی وحی کی ایک صورت ہوا کرتی ہے۔ جو انبیاء کو خواب آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے بلکہ وہ وحی ہوا کرتی ہے، اور وہ سچ اور حق ہوا کرتے ہیں۔